الرحیم. پوری دنیا بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص اس وقت مختلف قسم کے سانحات، واقعات اور مختلف مراحل سے گزر رہا ہے. اس میں کچھ عنوانات پر آج ہم اس نشست میں بات کرنا چاہیں گے، جس میں ایک اہم عنوان ہے سانحہ مینا. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار اور مذہبی اسکالر جناب صبوح سید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبوح صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سانحہ مینا میں بعض لوگ اس سانحے کی جو بیسک وجوہات ہیں ان میں سعودیہ کی جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے اس کی کمزوری کو بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سانحے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ المکرمہ جاتے ہیں، سرزمین حجاز. وہاں جا کے وہ اپنے مقدس مذہبی شاعر جو ہیں ان کی بجاوری کرتے ہیں. اب کیونکہ یہ حج آج سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 1450 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور جہاں کہیں بھی بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ کوئی کسی ملک کی فوج نہیں ہے کہ جن کو پراپر ایک ٹریننگ دی گئی اور ٹریننگ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہوتے کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ سراسر چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. مطلب یہ ایک عام لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں اور اسلامی شاعری کی بجاوری کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو تربیت کی کمی بہرحال ایک رہتی ہے. اور دوسرا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ حج اس وقت کرتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو وہ عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ انہیں بہرحال کسی نہ کسی شخص کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر میں نے خود کیونکہ 2010 میں حج کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے جب ہم مزدلفہ سے واپس آتے ہیں مینا کی جانب اور رمی جمرات کرتے ہیں تو کس طرح کا رش ہوتا ہے. مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک بار سوچا، میری والدہ کا ہاتھ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تو یہ مجھ سے ایسے گم ہو جائیں گے، میں ان کو ڈھونڈ نہیں سکوں گا واپس. مطلب یہ صورتحال تھی وہاں پہ. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پہچاننے میں بہت مشکلات پیش آ جاتی ہیں کیونکہ سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، اس سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، تو آپ کو انسانوں کو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہی نظر آتا ہے. تو ایسے ماحول میں اگر آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، ایک لمحے بھر کے لیے آپ کے پاؤں سے جوتا اتر گیا اور آپ نے جوتا اترنے کے لیے نیچے ہوئے تو آپ گئے وہاں پر. یہ سیدھی سی بات ہے. اب کیونکہ یہ باتیں یہاں پاکستان میں یا ایران میں یا کسی اور ملک میں لوگوں کو بتا کر نہیں بھیجا جاتا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ آ جائے تو آپ نے اس واقعے کو کس طریقے سے آگے لے کر بڑھنا ہے اور کس طریقے سے آگے چلنا ہے، تو یہ بتایا نہیں جاتا. اور دوسری ایک اور بات کہ لوگ ساری رات مزدلفہ میں رہتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے. آپ عرفات جاتے ہیں، عرفات سے آپ مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے آپ پیدل آتے ہیں نا، کیوں گاڑیاں وغیرہ کہا تو جاتا ہے گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی گاڑی نہیں ہوتی، ہم پیدل سال رہا تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جب آپ مزدلفہ میں پہنچے تو فجر ہو رہی ہوتی ہے تقریباً، آپ تو رات میں گزار نہیں سکتے، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سارے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جمرات کو پہلے کنکریاں ماریں گے، پھر آپ احرام اتاریں گے. تو احرام اتارنے کی جلدی میں، رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور یہ سارے جو امور ان کو پورا کرنے کے چکر میں لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ جلد بازی اکثر اوقات سانحات کا اور حادثات کا سبب بنتی ہیں. یہ حادثے اور سانحے صرف مینا کے ساتھ مخصوص نہیں. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بڑے اجتماعات دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں کیا نام ہے، جہاں پر ان کا بہشتی دروازہ ہے، کیا نام ہے، لاہور کے قریب، تو مجھے علاقے کا نام بھول رہا ہے. تو وہاں بہشتی دروازے میں کئی بار ایسا ہوا، دم گھٹنے سے اور بھگدڑ مچنے سے لوگ وہاں پر جہاں بھاگ ہو گئے. آپ نے عراق کے اندر دیکھا تھا، مکتب تشیع کا اجتماع تھا، اس میں بھگدڑ مچی اور 1000 سے زیادہ لوگ وہاں جہاں بھاگ ہو گئے. آپ نے اس کے علاوہ دیکھا انڈیا کے اندر کئی ایسے ہندو مذاہب کے مذہبی اجتماعات ہوئے تھے اور ان کے اندر بھگدڑ مچی اور لوگ وہاں پر مارے گئے. تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں.
ملائیشیا جیسا ملک ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آئے, صحیح یورپ جیسے ممالک کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے, لوگ زخمی ہو گئے, صحیح بھگدڑ مچی. ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک اسکول کے اندر جب یہ واقعہ پیش آیا, وہاں پر فائرنگ ہوئی, بچے وہاں سے نکل رہے تھے, فائرنگ کی ڈر کی وجہ سے بھگدڑ مچی, 3-4 بچے کچلے گئے وہاں پہ. صحیح تو یہ ساری چیزیں حادثاتی ہوتی ہیں. صحیح اب مسئلہ یہ ہے کہ حادثہ جب ہو جاتا ہے تو حادثے میں یہ سوال بہرحال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ انتظامات ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے, صحیح مثلاً کہ لوگوں کے لیے پراپر نکلنے کی جگہ تھی یا نہیں تھی, یہ ساری چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ سعودی حکومت یہ پہلا حج نہیں کروا رہی جی اور نہ ہی یہ آخری حج کروا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال سعودی عرب کے اندر توسیع ہو رہی ہے. جی مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے. منا کے اندر جو خیمے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جگہ انہوں نے مزید ایکوائر کر لی ہے اور وہاں پر خیمہ بستیاں بنائی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. تو پہلی بات تربیت کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت پہلا حج نہیں کروا رہی. چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پر آیا انتظامات موجود ہیں یا نہیں ہے, تو انتظامات وہاں پر موجود ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ 20 لاکھ لوگوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کتنے اہلکار ضرورت ہے؟ جی بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد چاہیے. تو اب وہاں پر یہ ہے کہ لکھا تو جاتا ہے کہ بھائی بھیڑ نہ بنائیں, ہجوم نہ بنائیں, راستہ کلیئر رکھیں, جس راستے سے آئیں اس راستے سے واپس نہ پلٹیں, یہ سارا وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے, اور جو لکھا ہوتا ہے کیا وہ ان کی ہر زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اب تو ایسا ہو نہیں سکتا نا 200 زبانوں میں آپ ایک بورڈ لگا دیں, ایسا بھی ناممکن ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو گائیڈ ہے یہ اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ گائیڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایک بندے کو ٹھیک طریقے سے سمجھائے اور بتائے کہ یہ چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں. حج پر جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین, میں نے پیچھے بات بھی کی تھی ایک جگہ, کہ آپ ڈاکومنٹریز بنائیں, دستاویزی فلمیں بنا کر باقاعدہ دکھائی جائیں. میں اپنے ملکوں کی ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے حادثات کا سبب بن جاتے ہیں, اور یہ بتایا جائے کہ یہ جلدی کا کام ہوتا ہے, یہ شیطان کا ہوتا ہے, اور آپ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں. تو کم از کم آپ کو وہاں پر احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے جا کر ڈسیزن کریں گے. آپ نے اگلی بات کی کہ 2 قسم کے نقطہ نظر اب سامنے آ رہے ہیں. ایک یہ آ رہا ہے کہ اس میں ایرانی جو لابی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کام سعودی حکومت کی بد انتظامی ہے, اور اگر سعودی عرب سے حج کا انتظام لے کر اسلامی سربراہی کانفرنس کو دیا جائے یا اسلامی ممالک کی ایک کونسل بنائی جائے, اس کو دے دیا جائے, تو شاید یہ صورتحال بہتر ہو جائے. آپ اس بات کی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی ممالک کی کونسل بنا دی جائے, تو یہ اسلامی ممالک کی کونسل تو ابھی تک جو اسلامی مسلم امہ کے مسائل ہیں ان پر اکٹھی نہیں ہو پا رہی, تو یہ کیا امکان ہے کہ وہاں پر وہ جا کر وہ کر پائے گی, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں اس حکومت سے قبل وہاں کے جو انتظامات ہوئے تھے کہ مسجد الحرام میں 400 جانماز بچھے ہوتے تھے, مسجد نبوی میں 400 جانماز بچھے ہوتے تھے. حنابلہ الگ نماز پڑھتے تھے, شوافی الگ پڑھتے تھے, احناف الگ پڑھتے تھے, تو باقی سب کے الگ الگ ہوتے تھے. تو آپ کیسے اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کیا مطلب جو آپ اسلامی ملک کو حوالے کریں گے وہاں پر ایک کا کنٹرول ختم ہوگا, تو ہو سکتا ہے کل ایران کے میرا مسئلہ الگ بچھے گا, کوئی اور ملک ہے میرا مسئلہ الگ بچھے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر 100 سال پہلے امت مسلمہ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. آپ سیدھی سی بات یہ کریں کہ اس کا کنٹرول جو ہے, یہ جو کہا نا اسلامی ممالک کو دیا جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بین السور مطلب یہ ہے کہ اس کا انتظامات سارے ایران کے حوالے کر دیے جائیں, یا تو ایران ہمیں بتا دے کہ اس کے ہاں کئی مرتبہ اس طرح کے حادثات پیش آئے, اس نے وہاں پر کیا کردار ادا کیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے 2 بلاک بنے ہوئے ہیں, اور یہ بلاک از خود علم بردار ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں سنیت کے حقوق کا علمبردار ہوں, دوسرا کہتا ہے میں پوری دنیا میں تشیع کے حقوق کا علمبردار ہوں. کبھی بھی مسلم امہ نے ان کو اپنا ٹھیکیدار نہیں بنایا, نہ سعودی عرب کو بنایا نہ ایران کو بنایا. لیکن یہ نا کہ یہ سیاسی مخاصمت کی بنیاد کے اوپر مذہب کو بیچ میں لا رہے ہیں, اور مذہب کو بیچ میں لا کر اس قسم کی انوائرمنٹ جو ہے کریٹ کی جا رہی ہے. وہاں پر حجاج کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور یہاں پر ان کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو یہ خالصتاً کوفہ مزاج ہے, کوفہ مزاج ہے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر مسائل سے توجہ اٹھا کر نان ایشوز کے اوپر لگائی جائے اور ان کو فرقہ وارانہ انداز میں ڈیل کیا جائے. اور یہ ایجنڈا مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ ایجنڈا ان استعماری قوتوں کا ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ مسلم ممالک کے اندر اس قسم کی انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا کی جا سکے کہ جہاں پر فرقہ وارانہ رنگوں کو مزید گہرا کیا جائے, جہاں پر
جو قبریں بنی ہوئی ہیں ان قبروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر سے آپس میں اتحاد اور اتفاق کی جو فضا ہے اس کو مزید تباہ اور برباد کیا جائے اور ان ملکوں کے اندر ایک خانہ جنگی کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو شیعہ سنی فساد نظر آئے گا, افغانستان کے اندر آپ کو نظر آئے گا, ایران کے اندر نظر آئے گا, شام میں, مصر میں, لیبیا میں, لبنان میں, بحرین میں, سعودی عرب میں. آپ مجھے کوئی اسلامی ملک بتائیں کہ جو سب محفوظ ہو سوائے ملیشیا اور انڈونیشیا اور برونائی دارالاسلام کے علاوہ. آپ کو چوتھا ملک نہیں بتا سکتے. ہر جگہ پر اس قسم کی انوائرمنٹ جو پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ ایک خاص پلاننگ ہے, ایک خاص ایجنڈا ہے کہ ہر مسلم ملک کے اندر خانہ جنگی کا انوائرمنٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے, اس کو پروانٹ رہا جائے اور اس طریقے سے پوری مسلم دنیا کو تقسیم کیا جائے تاکہ ہر مسلمان ملک میں آپس میں لڑائی ہو اور وہ ملک ترقی نہ کر سکے. وہ ملک ترقی نہیں کرے گا تو استعمار کا محتاج رہے گا. تو یہ اصل میں ساری سازش ہے. میں مینا میں سازش نہیں سمجھتا, مینا حادثے کے نتیجے میں سازشی لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کا جو پہلے سے طے شدہ ایجنڈا تھا اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. تو اس میں آپ مجھ کیا کہتے ہیں کہ جو مینا کا واقعہ رونما ہوا ہے اس کے پیچھے جو سوال تھا اصل وہ یہ تھا کہ ان دو ممالک میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کے پیچھے سعودیہ کی جو قصوروار جو ٹھہرایا گیا سعودیہ کا, اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ایران کا قصور ہے. ایران نے کچھ ایسے لوگ کچھ جہاز ایسے تیار کر کے بھیجے کہ جنہوں نے آ کر وہاں پر جو راستے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ ایک گائیڈ ہوتا ہے جو پراپر بتاتا ہے کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے, کس راستے سے واپس آنا ہے. تو کچھ ایسے گائیڈ بھیجے گئے جنہوں نے اسی راستے کو واپس استعمال کیا جس سے انہوں نے آنا تھا جانے کے لیے. اس کی کچھ ویڈیوز بھی ابھی میڈیا کے اوپر آئی ہیں, آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی. تو اس پر جو سوال یہ تھا کہ آیا کچھ ایسی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایران نے کوئی اس طرح کی کوشش کی؟ دیکھیں محسن صاحب, صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ہمیں جب بھی کوئی خبر ملے تو خبر ہوتی ہے, خبر میں سچا یا جھوٹا ہونے کا امکان پایا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خوب اچھی طریقے سے تحقیق کریں. جب تحقیق مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم جو حقائق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی فضا میں سچ ہمیشہ چھپ جاتا ہے. جب بھی آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں سچائیاں چھپ جاتی ہیں کہ سچ کیا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا جنگ اس بات کے اوپر شروع ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کی گئی ہوگی, یہ میرا حسن ظن ہے. اور میں یہ بھی نہیں سمجھ, دیکھیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب میں طے کیا ہوا تھا کہ اس مرتبہ کم از کم کچھ نہیں تو 2-3 ہزار بندہ حاجی مرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا اور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ ہے کہ صرف اور صرف یہ حادثہ ہے غلطی کی بنیاد کے اوپر ہوا. لوگ تربیت یافتہ نہیں تھے. اگر ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی جاتی تو شاید اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا. میں 2011 کے شروع میں لیبیا میں تھا, وہاں پر ایک عالمی تصوف کانفرنس تھی, تو وہاں پر افریقہ سے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر بھی میں نے ایک بات کہی کہ میں نے کہا کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے, اتفاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے, لیکن حج ہمارے اتحاد اور اتفاق کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے. وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے غیر تربیت یافتہ لوگ ہماری حج کی جو روحانی عبادت ہوتی ہے اس کے اندر بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. وہ گڑبڑ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ غیر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. سازشیں بہرحال ہوتی ہیں, سازشی تھیوریز بھی ہوتی ہیں اور سازشیں اصل میں بھی ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر ملک کی خواہش ہے, ابرہا کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کنٹرول حرم کرے. تو یہ کوششیں لگی رہیں گی اور یہ آئندہ بھی چلتی رہیں گی, کیونکہ جو شخص سمجھتا ہے کہ اس نے مسلم امہ کا کنٹرول سنبھالنا ہے اس کے لیے سب سے بڑی جگہ وہی ہے کہ حرمین کا کنٹرول سنبھال لے, اس کے بعد وہ اپنا سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ کر سکے گا. تو یہ سازشیں تو خیر بہرحال ہوتی رہیں گی, لیکن جب تک تحقیقات نہیں آتی سامنے, مکمل طور پر ہر چیز واضح نہیں آتی, تب تک میرا خیال ہمیں قیاس رائیوں پر مبنی خبریں نہیں بنانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے ملکوں کے اندر انتشار کی جو فضا ہے وہ پیدا ہو جائے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں, یہ جو جغرافی کے پابند ہوتے ہیں, تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ایران کا مفاد پوری دنیا میں تشیع نہیں ہے, ایران کا مفاد ایران ہے. اگر ایران یہ کہتا ہے کہ اس کا مفاد پوری دنیا میں تشیع تو یہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ کبھی بھی
پاکستان کے اندر زلزلے آئے، حادثات آئے، سیلاب آئے، ایران کو تو کبھی کوئی فکر نہیں رہی کہ یہاں پہ جو شیعہ ہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب اور اسی طرح آپ باقی جگہوں پر بھی دیکھ لیں کہ واقعات اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے مصر کے واقعات ہیں، آپ کے سامنے شام کے واقعات ہیں، آپ پوری دنیا کے سامنے اس کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. تو ان ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے تحت سارے کام کرتے ہیں. ان کے ذہنوں کے اندر کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کا مفاد ہے. دوستی اور دشمنی کی بنیاد مفادات ہوتے ہیں. آپ کے مفادات ہیں تو دوستی ہے، مفادات نہیں ہے. مجھے بتایا نا یہ کون نعرے لگاتا تھا، لا شرقیہ لا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ. یہ کون نعرے لگاتا تھا کہ لا شیعہ ولا سنیہ الاسلامیہ الاسلامیہ. یہ کون نعرے لگاتا تھا کہ مرگ بر امریکہ. یہ کوئی لگاتا تھا نعرے نا. لیکن آج اسی مرگ بر امریکہ والوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والا کون تھا؟ یہ شیطان بزرگ امریکہ کے ساتھ جا کے 10 بوسی کرنے والا یہ کون تھا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ اگر ایران نے ہاتھ ملایا تو اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی امریکہ کی جانب سے، یونائٹڈ نیشن کی جانب سے جو اقتصادی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے میرا ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا اور میں اپنے ملک کو یکجا اور متحد بھی نہیں رکھ سکتا. تو اس نے کیا کیا کہ چینج کیا پھر اپنا سٹانس سارا. اب ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. کل اگر سعودی عرب کے ساتھ مفادات ڈیولپ ہو گئے تو یہ سعودی عرب کے پاس چلے جائیں گے. اگر کل ان کے رشیا کے ساتھ دیکھیں نا، رشیا افغانستان میں کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر رہا تھا. ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایران رشیا کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ایران عراق کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. وہاں پر آپس میں مسلمانوں کی حکومت ہے. وہاں پہ ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. حالانکہ پاکستان میں لوگ ایران کے، مجھے بتائیں، خامنہئی صاحب کے یہاں جھنڈے لے کر جاتے ہیں، خامنہئی صاحب کے نعرے لگاتے ہیں. یہاں پہ در و دیوار پر لبیک یا خامنہئی کے نعرے لکھے ہوئے ہیں. لیکن وہ ایران اور وہ خامنہئی صاحب اور ان کی حکومت کی پالیسیاں انڈیا کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایران ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، ہمالیہ سے بلند ہے. کیا آپ چینی زبان آتی ہے؟ آپ چینی کلچر آپ کو ہے؟ چین میں جو حلال حرام ہے پاکستان میں ہے حلال حرام ہیں؟ رنگ ہمارے ایک جیسے ہیں، آنکھیں ہماری ملتی ہیں. کیا چیز ملتی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے اتنے گہرے تعلقات ہیں، مفادات. تو جب مفادات ایک ہو جاتے ہیں تو پھر زبانیں نہ بھی آتی ہوں تعلقات بن جاتے ہیں، پھر کلچر ایک جیسا نہ بھی ہو تب بھی تعلقات بن جاتے ہیں. تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں جو عالم اقوام کے جو تعلقات ہیں نا، اس روشنی میں آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو تب یہ چیز واضح ہوگی. میں ایران کو تشیع کا ٹھیکیدار، ذمہ دار، وفادار نہیں سمجھتا. اسی طرح میں سعودی عرب کو بھی اہل سنت کا وفادار کیا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مخلص یہ نہیں سمجھتا. تعلقات ہوتے ہیں. میرا دل ابھی بھی سعودی عرب کے لیے دھڑکتا ہے. کیوں کہ جب میں نے دیکھا تھا 2005 کا زلزلہ آیا، سعودی عرب نے بہت زیادہ مدد کی. میں نے دیکھا 2010 کا سیلاب آیا، سعودی عرب نے بہت زیادہ مدد کی. میں اس وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ ہوں. اور دوسری وجہ تو سرزمین حجاز ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور وہاں پر یہ جگہیں، تو وہ تو احترام میرا روحانی ہے. لیکن میرا یہ جو تعلق ہے یہ سعودی کی، میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ مدد کر رہے تھے. یہاں میں نے دیکھا سعودی عرب کا جو سفیر تھا وہ افطاری کا وقت سڑکوں پہ افطاری کرتا تھا. تو میں اس وجہ سے اس کا احترام کرتا ہوں. تو مسئلہ یہ تھا کہ میرے بھائیوں کا خیال رکھ رہا تھا، میرے ننگے لوگوں کو کپڑے پہنا رہا تھا، میرے بے گھر لوگوں کو گھر دے رہا تھا. تو میں اس وجہ سے سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہوں. تو وجہ مفاد ہیں، وجہ کو نظریات نہیں. ہاں یہ بات. اس میں ایک سوال دوسرا جو کرنا تھا، آپ نے درمیان میں ڈسکس بھی کیا کہ اب پاکستان میں پچھلے دنوں جو انڈیا کے ساتھ ایک کلیش کی تھوڑی سی صورتحال بنی تھی، اس پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک ایسے تھے جو غیر محسوس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. یہ سوچا ہے سمجھا جا سکتا کہ یہ ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، آپ نے خود بھی یہ بات ریپیٹ کی کہ ایران ہندوستان کے ساتھ کھڑا. تو ایز اے پاکستانی ہم اس کو کس نظر میں دیکھیں کہ ایران بحیثیت ایک اسلامی ملک، ایک دفعہ پہلے مشرف کے دور کے اندر جب ان کے نائب صدر نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم نے جو ایٹمی طاقت، تو اس وقت ہمارا جو یہ صورتحال تھی ساری، وہ کس جگہ پہ کس نتیجے پہ ہم پہنچ گئے تھے. تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں کہ ایران ایز اے پاکستانی، ایز اے نظریہ مسلمان شیعہ سنی نہیں، ایز اے پاکستانی آپ کو اس کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو چیزوں کو ایز اے پاکستانی ہی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے لیے جو دینی شاعر ہیں، روحانی میری چیزیں ہیں، تو ان سب کے حوالے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بہت کلیئر ہوں. ٹھیک ہے. میں پاکستان میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں
اور اسی طرح جب میں لیبیا گیا، جرمنی گیا، کسی اور ملک میں گیا تو میں نے اسی طرح نماز پڑھی، مجھے کسی نے نہیں روکا. روزہ رکھنے کا مجھے کوئی نہیں روکتا، عید کس نے منانی ہے مجھے کوئی نہیں روکتا. تو میرے مذہبی جو ایشوز ہیں ان کو کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ میں نے آپ سے وہی گزارش کی تھی کہ مفادات ہوتے ہیں. پاکستان کی آبادی ہے 20 کروڑ، انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب 20 کروڑ. اگر میں نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو میرے لیے ترجیح کیا ہوگی، کون سا ملک ہوگا؟ تو لازمی جس کی آبادی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پروڈکشن یونٹ جتنا بڑا میں لگاؤں گا اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا. اب دیکھیں نا، آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو وہ چیز کی قیمت اگر پاکستان میں بنی ہے تو مہنگی ہوگی ہیں، اگر وہ انڈیا میں بنی ہے تو سستی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ کیونکہ وہاں پر دیکھیں نا ایک سوئی بناتے ہیں، ایک سوئی بناتے ہیں 1 روپے کی، تو اگر سوئی انڈیا میں ہر شخص ہے تو 1 ارب 20 کروڑ سوئیاں فروخت ہوں گی، پاکستان میں صرف 20 کروڑ فروخت ہوں گی. تو یہاں پر زیادہ نقصان ہے اس کو بنانے کا یا انڈیا میں بنانے کا؟ یہاں ہے نا. تو ایران بھی اپنا مفاد دیکھتا ہے. نظریات کے خول ہوتے ہیں، نظریات کے اوپر خول چڑھائے جاتے ہیں، یہ بنایا جاتا ہے. اصل چیز وہی ہوتی ہے کہ جو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پوری دنیا کے اندر تعلقات جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اسٹیبلش کی جاتے ہیں، ان کی وجہ مفادات ہوتی ہے. ابھی بہت خوبصورت بات کی تھی چین کے صدر نے، جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس نے کہا تھا ہم نے اپنے مفادات تھوڑے کم کرنے ہوں گے. یہ بہت ڈپلومیٹک جملہ تھا لیکن بہت شاندار تھا. اس نے کہا کہ بھائی اپنے مفادات کے لیے پوری دنیا کا قتل عام نہ کرو، اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ خام خواہ کے ماحول نہ بناؤ، اپنے مفاد کا لیول تھوڑا سا کم کر دو. لیکن یہ نا کہ آگے بڑھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، آگے بڑھو. تو یہ صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایران کیوں انڈیا کے قریب ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان کے بلوچستان میں، اور ٹھیک اسی طریقے سے ایران کی انوالومنٹ بلوچستان میں، وہاں سے یہ دونوں ہیں. کئی مرتبہ ہندوستان میں ہی پاکستان کا پرچم جلایا اور کئی مرتبہ ایران نے بھی پاکستان کا پرچم جلایا. وجہ کیا تھی؟ مفادات. کوئی اور ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ کوئی تشیع کا وفادار نہیں. پاکستان کے ہمارے جو پاکستانی شیعہ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی اول تآخر شناخت پاکستان ہے. پاکستانی کے سنیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی اول تآخر شناخت پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس دھرتی پہ رہیں گے، آپ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کا ملک بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کو آپ زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو خدا کے لیے دوسرے ملکوں کے مفاد کے لیے ان کی پراکسی والے کر پاکستان میں نہ آئیے اور اپنی خوبصورت زمین کو جہنم میں مت بدلیے. آپ اپنے ملک میں رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پر آپ کو قائد اعظم کا جھنڈا اٹھانا چاہیے، یہاں پر آپ کو تصویر علامہ اقبال کی اٹھانی چاہیے، لہرانی چاہیے اور چپکانی چاہیے. یہاں جھنڈا پاکستان کا ہی اٹھانا چاہیے آپ کو. جس دن آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے نا تو اس دن پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے گی. جب اپنے گھر میں آپ اپنے گھر کی عزت نہیں کریں گے، جب آپ اپنے گھر کی دیواروں کو خود دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو دوسروں کے ایک جھٹکے سے دیوار گر جائے گی. تو یہ آپ کو خود اس بات کے بارے میں غور کرنا ہوگا. تعلقات کی بنیاد مفاد ہوتا ہے. اور میں اگر آپ اس بات کی اجازت دیں تو میں سادہ الفاظ میں اس بات کو یہ بتاؤں آپ کو کہ جب بیٹا اپنے باپ سے اپنی توقعات پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا نا، وہ کسی اور جانب چلا جاتا ہے. تو جب باپ دیکھتا ہے نا اس کا بیٹا اس کی مرضی کے تمام احکامات نہیں پورا کرتا تو وہ عاقنامہ جاری کروا دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے آپ، یہ ریاست آپ کی ماں ہے، اپنی ماں کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو بہتر بنائیے، اور ماں اپنے بچوں کے لیے تمام چیزیں پوری کرے گی تو پاکستان کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، منافرت، یہ ساری چیزیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اپنی اس حدود کو پامال نہ ہونے دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فکر کو گندہ نہ ہونے دیں. جس دن آپ کی فکر گندی ہو گئی اس میں پھر آپ کے ملکوں کی حدود بھی پامال ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ آپ کا ملک کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کہ آپ کی فکر جو ہے وہ گندی ہو گئی، تو اس کو صاف کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سے سب عالم اسلام کو ان حالات سے، ان سانحات سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ آخر کوئی تو ایسا ایک ویژن ہوگا، کوئی تو ایسی سوچ ہوگی کہ جس کے اوپر یہ شیعہ سنی کی یا اس سے علاوہ ہمارے درمیان شاید اس سے بھی چھوٹے نچلے درجے پر بھی کچھ نہ کچھ باہمی اختلافات پائے جاتے ہیں، ان سے نکل کر جس طرح سے پہلے پورا عالم اسلام کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی پلاننگ یا کوئی آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی تجزیہ ہو کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام کو یکجا کیا جا سکے اور پورے کفر کے سامنے پورا اسلام ایک ساتھ کھڑا ہو جائے. دیکھیں، میں آپ کو اس موقع پر
شیخ الہند مولانا محمود الحسن علیہ رحمہ جیل میں گئے اور جیل سے واپس آئے تو کہتے ہیں 30,000 سے زیادہ علماء کا مجمع تھا. تو اس مجمع سے خطاب کرتے انہوں نے 2 باتیں کہیں. انہوں نے کہا میں نے جیل میں صبح و شام جاگا، غور و فکر کیا، اور میں سوچ سوچ کے تھک گیا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. اور ان کے 2 چیزیں میرے ذہن کے اندر آئیں. ایک یہ چیز کہ مسلمانوں کی قرآن سے دوری، اور دوسری یہ چیز آپس میں باہم لڑائی جھگڑے. تو جب تک آپ کے ملکوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہیں گے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہوں، وہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہوں، صبائیت کی بنیاد کے اوپر ہوں، وہ رنگوں کے اختلاف کے اوپر ہوں، تب تک آپ آپس میں بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسرا قرآن سے جب تک آپ دوری اختیار کریں گے، کیونکہ قرآن ہی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایک عرب میرا بھائی ہے. کیسے میرا بھائی ہے؟ قرآن کی وجہ سے بھائی ہے. میں کہتا ہوں عجم میں کوئی شخص ہے تو میرا بھائی ہے. کس وجہ سے میرا بھائی ہے؟ اس وجہ سے قرآن کی وجہ سے میرا بھائی ہے. اور دوسرے قرآن کی جو دعوت ہے وہ یا ایھا الناس ہے، اے لوگوں، مشرق کے ہو یا مغرب کے ہو، شمال کے ہو یا جنوب کے ہو، اے لوگوں کی وہ دعوت دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں، دیکھیں میں مسلمان ہوں، میرا مطلب مسلمان ہونے کا سلامتی سے، یعنی میرے ہاتھ سے، میری زبان سے جو بھی چیز نکلے گی اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی وہ سلامتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم میں سے کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو آقنامہ جاری کر دیا. یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کا مسلمان ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ عرب کا ہو، وہ عجم کا ہو. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف ہے، رسول اللہ کا اس کے لیے آقنامہ ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین محمد کے ساتھ. اور یہ وہ شخص ہوگا جس کے لیے روز محشر اللہ کے رسول قیامت والے دن اللہ کے حضور شکایت لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ وہ لوگ تھے یا رسول اللہ، یہ اپنے آپ کو امتی میرا کہتے ہیں، یہ جھنڈا میرا اٹھاتے ہیں، نام میرا لیتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ پیغمبر کا فرمان ہے نا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ پیغمبر نے جو اپنے تربیت یافتہ صحابہ اکرام بتائے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اقتداء کرو گے تو یہ تاروں کی طرح تمہیں روشنیاں، یہ تمہیں بھٹکائیں گے نہیں، یہ تمہیں وہ راستہ بتائیں گے جس کے نتیجے میں تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور پیغمبر کی تربیت یافتہ لوگوں نے جب دنیا میں حکومت سنبھالی تو دنیا کامیاب ہوگی. لوگوں نے کہا نہیں، نظام ہونا چاہیے تو ان جیسا ہونا چاہیے. اور وہ فرد بے طور فرد چوک میں کھڑے ہوئے تو کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ آمنا و صدقنا، ہم آپ جیسے ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے. تو آپ قرآن کا دامن تھامیے، آپس کے تنازعات جو ہیں ان کو ختم کیجیے. آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں آپ کے لیے عزت کا اور احترام کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم عالم کفر کو، یہ کوئی عالم نہیں ہے، عالم کفر کوئی بھی عالم نہیں ہے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں کوئی عالم کفر جنم لیتا ہے. کچھ لوگ میرے رویے سے تنگ ہیں، کچھ لوگ میری حرکتوں سے تنگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں ہماری طرف، لیکن میں آگے اپنی گندی حرکتیں لے کر کھڑا ہوتا ہوں تو میری شکل دیکھ کے چلے جاتے ہیں واپس. وہی سمجھتے ہیں نہیں یار اس جیسا ہونے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر نہیں کہ ہم اسی طرح ہو جائیں جس طرح ہم پہلے سے تھے. تو اس وقت ماشاء اللہ بہت ذہین، بہت اچھی سوچ رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں. کچھ ہم میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو اٹھ کے اس قسم کا ماحول برپا کر دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کی، مسلم نوجوان کی، ان کی بدنامی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اوور آل اگر آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک اچھے انسان جو ہیں معاشرے کے اندر یہ نظر آئیں گے، کیونکہ بہرحال ان کا قرآن کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو تعلق ہے. بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ دیکھیں نا، یہ تڑپ تو آپ کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں وہ یہ کہے گا اللہ کرے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. ہر بندہ کہتا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو کرنا تھا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، وہ تو حکم دینا تھا نا. کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یہ بتا دیا کہ تم اکٹھے ہوگے تو تمہیں کیا کیا فائدے ہوں گے. تم آپس میں نزاع اختیار کرو گے، کیا نقصان ہوگا. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم نزاع اختیار کرو گے، اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ کے رکھ دے گا، تمہیں کہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا ہی سکتے تھے نا، تو بتا دیا. مرضی ہماری ہے، ہم آپس میں اکٹھے ہو کر دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم آپس میں لڑ جھگڑ کر پوری دنیا کو بھی عذاب بنانا چاہتے ہیں اور خود بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے عذاب کا ماحول بنانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی ساری چیزیں انہیں کو غور کرنا چاہیے.
ملک بنتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے معاشرہ, اصل چیز ہوتی ہے سماج. اگر آپ کا معاشرہ اور آپ کا سماج مضبوط ہے نا تو ملکوں کی چار دیواریاں اہمیت کے حامل نہیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے ادوار آئے کہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں تھی لیکن مسلمان ٹوٹے نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سماج جو تھا وہ مضبوط تھا, معاشرہ مضبوط تھا. اور اس کے نتیجے میں دیکھیں بر صغیر میں پاک و ہند میں انگریز آیا, کیا کر لیا اس نے؟ کتنے بندے مارے؟ وہ اس نے کیا کہتے ہیں توپ کے ساتھ لٹکا کر لوگ قتل کر دیے. لیکن ہمارے ہاں صاحبان فکر موجود تھے. انہوں نے کیا کیا کہ سر سید احمد خان کی صورت میں علی گڑھ قائم کیا, جامعہ ملیہ قائم کیا, دارالعلوم دیوبند بنایا, نظرۃ العلماء لکھنؤ بنایا. تو کس چیز کیا ختم کر سکے آپ بھائی؟ کچھ نہیں ختم کر سکے آپ. وجہ کیا تھی کہ آپ کے اندر وہ جو تھے نا جوان دل رکھنے والے لوگ وہ یہاں پر موجود تھے. تو جب تک یہ جوان دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور جو اپنے آپ کو قرآن فرقوں کے ساتھ نہیں قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور قرآن کوئی فرقہ نہیں بناتا, قرآن اتحاد کی دعوت دیتا ہے. وہ میں کہنا یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرتا ہے, وہ پوری دنیا کے ہر انسان کو خطاب کرتا ہے. قرآن اوباما کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے لیے, اور میرے لیے اتنا ہی ہے جتنا اوباما کے لیے ہے. وہ اوباما کو بھی دعوت غور و فکر دیتا ہے. تو وہ تو سب کے لیے ہے نا, اللہ رب العالمین ہے تو سب کے لیے. تو جب وہ سب کے لیے ہیں تو وہ سب تک دعوت پہنچاتے ہیں. تو میرے نزدیک آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے راستے میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے. رکاوٹیں یہ جو سپیڈ بریکر ہے نا یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں. کبھی آپ کا سپیڈ بریکر ہے علاقے کا, ایک سپیڈ بریکر آپ نے لگایا ہوا ہے اپنے فرقے کا, ایک سپیڈ بریکر آپ نے لگایا ہوا اپنے مذہبی عالم کا, ایک سپیڈ بریکر آپ نے لگایا ہوا ہے کہ اس زبان میں پڑھوں گا اس زبان میں نہیں پڑھوں گا. یہ سارے آپ کے اپنے قائم کرنا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں, پرامن طریقے سے کھڑے ہو جائیں, اپنے مطالبات کے لیے ایک بھرپور طریقے سے دلیل کی بنیاد کے اوپر جدوجہد کریں تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور مسئلہ یہ کہ ایک شروع آپ کے ذہن کرتے ہیں. ایک چینیوں کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 1000 میل کا سفر بھی طے کرنا ہے نا تو پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا. تو پہلا قدم اٹھائیے, وہ آپ کی مرضی ہے. جس دن آپ نے پہلا قدم اٹھا دیا نا تو اس دن آپ دیکھیے گا کہ راستے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن پہلے قدم کے لیے ضرورت یہ ہے کہ روشنی قرآن سے لیں, نیت صاف رکھیں, تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گے. سے سب ان حالات میں جب عالمی سطح پر ایک عالمی ایشو بن چکا ہے شیعہ سنی, شام کے اندر جو قتل و غارت کری ہو رہی ہے, عراق کے اندر جو ماحول بن رہا ہے, اور مینا کے مسئلے کو بھی شیعہ سنی تناظر میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی مختلف پاکٹ کے اندر پارا چنار کو آپ لیں, گلگت کو آپ لیں, مختلف کوئٹہ کو آپ لیں, ان کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک شیعہ سنی معاملات کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. ان حالات میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے عالم اسلام کے لیے اور پاکستان کی اپنی داخلی صورتحال کے لیے؟ دیکھیں میں آپ سے پھر وہی گزارش کروں گا کہ شیعہ سنی فساد ہمارے مفاد میں نہیں ہے. شیعہ سنی فساد استعمار کا تشکیل کردہ ہے, استعماری قوتوں کا تشکیل کردہ ہے. اس نے دیکھا کہ جب عالم اسلام میں نوجوانوں میں بیداری کی مہمات شروع ہو گئی, لوگ بیدار ہونا شروع ہو گئے, تو اس نے کیا کیا کہ اس آگ کو جو اس کے خلاف اٹھنی, استعمار کے خلاف اٹھنی تھی, جو طاغوت اور شر پسند قوتوں کے اور ان کے جو اشاروں کی تکمیل کے لیے اٹھنی تھی, اس کو اس نے بجھانے کے لیے کیا کیا کہ ہر اسلامی ملک کے اندر شیعہ سنی کے نام پر فساد کھڑا کر دیے اور مراکز بنا دیے. کہ یہ جو مرکز ہے عالم اسلام کو دیکھیں نا, پہلے مشرق اور مغرب بلاک تھا, اب عالم اسلام کے اندر 2 بلاک بنا دیے, یہ شیعہ بلاک ہے اور یہ سنی بلاک ہے. تو عالم اسلام کو یوں تقسیم کرنے کی کوشش کر دی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ دیکھیں تاریخی واقعات کی بنیاد کے اوپر مذہب نہیں بنا کرتے. تاریخی مذہب کی تشکیل ہوتی ہے الہام کی بنیاد کے اوپر, اصولوں کی بنیاد کے اوپر, خدار کی بنیاد کے اوپر. ہمارے پاس الہام کی نعمت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور رسول اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی, میرے پاس میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 بھاری چیزیں, تم اگر ان بھاری چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو بھاری ہو جاؤ گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکے گی, کوئی ہوا تمہیں اکھیڑ نہیں سکے گی. وہ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. اور وہ سنت کی پوچھا کیا سنت کیا ہے, انہوں نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ
میرا طریقہ اور میرے جن کو میں نے سکھایا ہے جی ان کا طریقہ. تو یہ ہے وہ. اور پھر فرمایا نا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد میرے صحابہ کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے تابعین کا دور ہے، صحابہ کے تابعین کا. اب اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں اسلام کا جو پہلا دور تھا وہ دور نعوذ باللہ بہتر دور نہیں تھا، رسول اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں پہلا دور غاصبوں کا دور تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا دور ظالموں کا دور تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے دور میں اہل بیت کے ساتھ تعلقات اور یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی زبان کو لسان صادق نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کو صادق اور امین نہیں مانتا، وہ براہ راست حملہ آور ہوتا ہے اللہ کے رسول کی صداقت اور عزت کے اوپر. تو ایسے شخص کو تھوڑی دیر کے لیے میں دائرہ اسلام میں اور دامن اسلام میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ تاریخی واقعات کی بنیاد کے اوپر مذہب نہیں بنا سکتا. اگر آپ یہ بنیاد چیزیں شروع کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کہیں نہیں. تاریخ ہوتی ہے فنون کی، ایک فن ہے نا کہ دیکھیں کتاب لکھنا ایک فن تھا، لکھتے لکھتے آج اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ آپ چھاپتے ہیں، آپ آن لائن بکس آپ کو ملنا شروع ہوئی، یہ فن ہے. تو یہ چیزیں بڑھتی گئی نا آگے. اس سے اسلام لوگوں کو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا نا. اس طرح علوم کی ایک تاریخ ہے پوری کی پوری، فلسفی کی ایک تاریخ ہے پوری. آپ جو بھی تاریخ اٹھائیں گے اس تاریخ کے نتیجے میں آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو آگے کام کرنے کے لیے بہتر مواقع ملیں گے. لیکن وہ تاریخ جس کو میں اور آپ پڑھیں اور میں اور آپ بیٹھے بیٹھے لڑنا شروع کر دیں، وہ تاریخ جس کو میں اور آپ پڑھیں ہم اپنے ملکوں میں فساد کی آگ لگا دیں، جس تاریخ کو میں اور آپ پڑھیں اور ہمارے ملکوں میں انتشار پیدا ہو جائے، جس تاریخ کو میں اور آپ پڑھیں اور ہزاروں شیعہ اور سنی نوجوان اس تاریخ کی بھینٹ چڑھ جائیں اور پھر بھی ہم اس تاریخ کو اپنی الماریوں میں سجا کے رکھتے رہیں، تو یہ قصور ہمارے عقلوں کا ہے. بیوقوف لوگ ایسی تاریخوں کو پڑھتے ہیں اور ان تاریخوں کو بنیاد کے اوپر آگے جا کے آگ لگاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا نا وہ کبھی بھی ان تاریخ کے چیتھوں میں نہیں جاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا بات مجھے فائدہ اٹھاتی ہے اور کیا بات مجھے نقصان دے سکتی ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار میں ہر قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی، اچھی بھی ملیں گی بری بھی ملیں گی. اگر آپ کے والدین نے آپ کی تربیت ٹھیک کی ہوئی ہے، آپ کے عالم دین نے آپ کا ذوق اچھا تشکیل دیا ہوا ہے، تو آپ بازار سے جا کر وہ چیز خریدیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہو. لیکن اگر آپ کی تربیت برے ماحول میں ہوئی اور آپ کو اچھی آغوش میسر نہیں آئی تو پھر آپ مارکیٹ میں جا کر وہ گند اٹھا کے لائیں گے کہ جو آپ کے والدین کے چہرے پہ بھی ایک ٹیکا بن جائے گا اور خود آپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. تو آپ نے تاریخ کے بازار میں جانا ہے تو خدا کے لیے تاریخ کے بازار سے اچھی چیزیں لے کر آئیے. تاریخ کے بازار سے وہ گند نہ لے کر آئیے کہ جس کی وجہ سے میں صحابہ اکرام کو کٹڑے میں کھڑا کر دوں اور خود میں جج بن کے بتاؤں کہ یہ صحابی اچھا تھا اور یہ صحابی برا ہے. اور جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں کہ صحابی کے نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو اب اس کو میں کٹڑے میں کھڑا کر دوں اور میں آج بیٹھ کر ایک کتاب لکھ کر کہوں جی کہ یہ صحابی اچھا تھا، یہ صحابی برا تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا یہ کردار تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس قسم کا ماحول برپا کرنا چاہیں گے تو پھر ہر وقت لڑائی لگی رہے گی. اور جو شخص ان تاریخی حوالوں کی بنیاد کے اوپر اپنی گفتگو کا مرکز بناتا ہے، اپنی گفتگو کا محور بناتا ہے اور معاشرے میں یہ فساد لگانا چاہتا ہے تو اصل فسادی وہی ہے. تو اس فسادی کی شناخت ہونی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں مسلم ممالک کے اندر اب اثر نو یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ تو واضح طور پر کہہ کے چلے گئے نا کہ یہ قرآن ہے اور میری سنت ہے، میرا عمل ہے. رسول اللہ کا عمل کیا ہے؟ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا. رسول اللہ کا عمل کیا ہے؟ کہ جو اوجڑی پھینکے تو نیچے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا. معاف کرنا عمل ہے نا. تو معافی آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ یہ تو معافی کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر واقعے کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، پروپگنڈا پہلے شروع کر دیا، الزام لگانے پہلے شروع کر دیے. اور الزامات کی وجہ واقعہ نہیں ہے، الزامات کی وجہ تاریخ ہے کہ آپ پوری تاریخ کا گند جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ آپ کو سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ہر صورت میں یہ جو جھوٹ ہے اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے، ہم ہر گلی میں جھوٹ کا ڈنڈورا پیٹیں گے، ہر چوک میں کھڑے ہو کر پیٹیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ سچ سچ کچھ نہیں مانتے، ہم جھوٹ مانیں گے. یہ وہی سٹائل ہے، وہی انداز ہے جو ہٹلر کے بارے میں ہے کہ آپ کبھی بھی ہٹلر نے کتنے یہودی مارے تھے تحقیق نہیں کر سکتے. ہمیں کہا جائے نہیں یہ تاریخ ہے، یہ فلانے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، یہ فلانے بزرگ نے، تم بڑے ہو یا وہ بڑے تھے. یہ ہمیں کیا کرنا، یہ بتایا جاتا ہے نہیں آپ تاریخ کو پڑھیں گے، ہر صورت میں پڑھیں گے اور یہ آپ کے اوپر مسلط ہے. میرے پاس یہ تاریخی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کو ابھی نکال کے دکھاؤں، آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ کسی بندے نے نوٹ تک نہیں کیا اور مسلسل چھپ رہی ہیں اور یہ مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں. ایک صفحے کے اوپر صاحب اور لائن لکھتے ہیں، نیچے اپنی بات کا انکار کرتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. 3 4 سال ہو گئے.
یہاں پر موجود ہیں. تو اگر آپ تاریخ کی بنیاد کے اوپر چلتے رہیں گے تو پھر یہ اپنے ملکوں کے اندر یہ آگ جو ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھیں, کتابوں کو سائڈ پہ رکھ کے بیٹھیں, ان کتابوں کو الماریوں میں رکھیں. اور میری تو درخواست ہے یہ کتابیں الماریوں کے لیے نہیں ہیں, یہ کتابیں آگ میں جلانے کے لیے کوئی تندور کی بھٹیوں میں جا کر پھینکیں, کیونکہ یہ مجھے اور آپ کو لڑاتی ہیں, یہ مجھے اور آپ کو دشمن بناتی ہیں ایک دوسرے کا. یہ مجھے کہتی ہیں کہ تم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, یا آپ کو کہتی ہیں کہ تم ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. میں بازار میں اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں, چوک میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, آفس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کالج اسکول میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہم کہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ مسجد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے, مدرسے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی وہ جگہیں جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, وہ جگہ ہم نے نفرت کے مراکز بنا کے رکھتی ہیں. وجہ کیا ہے پیچھے؟ یہ تاریخ. اس تاریخ کی وجہ سے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کرتا ہوں, لوگ بہت ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں تاریخ کو چھیڑتے ہیں. میں نے کہا کہ ہر وہ سچ جس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہو معاشرے میں, وہ بھی نہیں بولنا چاہیے. ہر وہ جھوٹ بولنا چاہیے جس کے نتیجے میں معاشرے میں اتفاق پیدا ہو. لیکن میں تو وہ سچ بول رہا ہوں جس کے نتیجے میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے. آپ سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس پر آپ بات کرتے ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بڑی بات کیوں کر رہے ہیں. تو مقصد وہی آ گیا نا کہ سچ بولنے کی, وہ کیا ہے, رقیبوں نے جا کے تھانے میں رپٹ لکھوائی ہے کہ خدا کا نام رہتا ہے اکبر اس زمانے میں. ہم سچی بات کریں تو ہمارے اوپر مقدمے بن جاتے ہیں. قرآن میں تو اس کا ایک واضح اشارہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو خود زندگی گزاری اور ان کا جو رویہ صحابہ کے ساتھ تھا, جس میں آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو میرے خیال میں اس وقت پوری امت مسلمہ کو, پاکستانیوں کو, پورے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ رحماء بینہم کی عملی تصویر بنے, آپس میں رحم دل ہوں, آپس میں برداشت کا مادہ ہو. اور اشداء علی الکفار, جو اس وقت ہمارے درمیان جو شدت ہے وہ شدت صرف کفر کے لیے ہونی چاہیے. شبور سعید صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام میرے میں جاتے ہوئے آپ کو جی سر ایک اقبال سہیل مرحوم کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. تو اس میں جو عکس کرم ہے نا, آپ نے کہا رحماء بینہم, تو یہ رحماء بینہم وہ آپس میں رحم کرتے ہیں, آپس میں نرم دل ہیں, آپس میں محبت کرتے ہیں اور کفر کے لیے سخت ہیں. شداء علی الکفار, یہاں کفار وجود نہیں ہے, رویہ ہے. اور رحماء بینہم یہ اجسام ہے, یعنی کہ جب وہ آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو یہ وجود ہیں. اور کفر رویہ ہے, یعنی انکار کا رویہ. میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا. یہ ان کی نفی کی گئی ہے نا, جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا, نہیں مانتا, اور نہ ماننے کی رٹ لگائی ہوئی ہے. تو یہ آج سے نہیں ہے, یہ آدم کے وجود میں آنے سے پہلے کا ہے. اس میں نہیں مانتا, یہ جو بھی ہوگا میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا, یہ لگا رہے گا ساری زندگی میں کہ میں نہیں مانتا, اس نے یہ کر دیا, میں نہیں مانتا. جواز بہت اچھے گڑے گا. اور میں بتاؤں شیطان کا جواز بھی بڑا اسٹرانگ تھا. شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو آگ سے بنایا ہے, انرجی سے, توانائی سے. آپ دیکھیں نا, روشنی نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گندم نہیں ہو سکتی, جو نہیں پیدا ہو سکتی, آپ بھوکے مر جائیں گے. روشنی نہ ہو, روشنی نہ ہو, دھوپ نہ ہو, بخارات نہیں بنیں گے. بخارات نہیں بنیں گے تو بارش کیسے ہوگی؟ دلیل اس کی بڑی اسٹرانگ تھی, لیکن دلیل کے پیچھے شر چھپا ہوا تھا. یہ فتنہ انکار جو ہے نا, یہ آج سے نہیں ہے, ابتدائی آفرینش سے ہے. تو یہ کہتے ہیں ازل سے, کیا اقبال کا شعر ہے, استیزا کار ہیں ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا. تو یہ جو ہے یہ چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک اعتدال پسند رویہ تشکیل دینا ہے, اعتدال پسند معاشرہ تشکیل دینا ہے. ہم نے شر پسندوں کے مقابلے میں شر پسند نہیں ہو جانا, ہم نے فتنہ پروروں کے مقابلے میں فتنہ پرور نہیں ہو جانا. وہ اگر اپنی جہالت لے کر آئیں گے تو ہم اپنا علم لے کر آئیں گے, وہ اپنی بدماشی لے کر آئیں گے تو ہم اپنا امن لے کر آئیں گے, وہ اپنا کفر لے کر آئیں گے تو ہم اپنا اسلام لے کر آئیں گے, وہ اپنے جیلی خداؤں کو لے کر آئیں گے تو ہم اللہ کے رسول کو اور اللہ کی توحید کو لے کر آئیں گے. ہم اپنی دلیل کو لے کر ساتھ آئیں گے. اور انشاءاللہ مجھے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جیسے آپ نے کہا رحماء بینہم, تو وہ اقبال سہیل نے کہا تھا نا کہ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا,
تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا تو وہ جو عکس کرم ہے جی جی وہ جو ہے نا وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر آنا چاہیے. اسے اس بات کی ہمدردی کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو ایک تو یہ نا کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں, اب تو ان لوگوں کی رویوں کی وجہ سے لوگ دین بازار ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کے رسول کے دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ مسلمان ہیں, مسلمان ہو کر دین چھوڑتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے. تو ہم نے استعماری عزائم کے لیے بنیاد غذا بننے والے ان لوگوں کو بھی روکنا ہے اور ان کو بتانا ہے, اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے بتانا ہے, محبت کے ساتھ بتانا ہے کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے چل کر اپنا دین ایمان جان ساری چیزیں خراب کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں. انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے, اس لبادے سے آپ بھی بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے, کیونکہ قرآن کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. یہ جو آگ آپ نے فرقہ واریت کے نام پہ لگا رکھی ہے نا, یہ دکانیں بند کریں, یہ دکانیں اب زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سبور صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اور سبور صاحب کی شاید میسیج یہی تھا کہ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت معتدل اور اعتدال پسند اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کیجیے. پروگرام میرے سوال کے ساتھ